یا ایھا الذین آمنوا مسلمانوں لا یسخر قوم من قوم، مذاق نہ اڑائے ایک جماعت دوسری جماعت کا، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ بہتر ہو ان سے، ولا نساء من نساء، نہ عورتوں کا، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے وہ بہتر ہو ان سے۔ کبھی لوگ اکٹھے ہوتے نا تو ایک جماعت مل کر دوسری جماعت کا مذاق اڑائے، یا عورتیں مل کر دوسری عورتوں کا، تو فرمایا جس کا مذاق اڑائے تمہیں کیا پتا ہے، اگر اس کا مقام مرتبہ تم سے اونچا ہو پھر۔ ایسا ہوا ہے، ایک شخص کو بہت تنگ کیا اور بعد میں دیکھا کہ وہی افسر ہے، وہیں آپ کا منیٹر بنا ہوا ہے، اب کیا کرو گے، آپ نے تو بےزتی کی، شرمندہ ہے اس کے سامنے۔ نقطہ طلباء یاد رکھے، جماعت کے سامنے بے عزتی ہوتی ہے، انفرادی طور پر آپ نے کسی بھائی کو کچھ کہا اس سے تکلیف نہیں ہوتی، عورت نے عورت کو کوئی بات کہی تو اتنی بری نہیں لگتی، لیکن جب مجمع میں اس کے بارے میں کہیں یہ تیرا دوپٹہ کیسا ہے، یہ تم لوگ کس جگہ رہتے ہو، آج کل یہ بھی فیشن ہے کہ جی ڈیفینس میں رہنا چاہیے، بھلے روزانہ گھروں سے جنازے نکلے، عورتوں میں بہت مرض ہے، یہ بھی بہت فیشنیبل، بلکہ فیشن تو آئے ہی عورتوں کی وجہ سے، مرد تو ہمیشہ ایک شان سے رہتا ہے۔ فخر انگریزی پر ڈگریوں پر نہیں، فخر اپنے دین و علم پر کرو۔ یہ دیکھ لو کہ آپ نے تفسیر سے کتنی جھولیاں بھری، یہ دیکھو کہ کتنے علوم نبوت کے آپ نے حاصل کیے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور عیب نہ نکالو ایک دوسرے میں، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور بگاڑنا نہیں ناموں کو، جو نام اچھا ہے وہ اچھائی کے ساتھ لو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، برا ہے نام گناہ کا ایمان لینے کے بعد، اگر کسی کا کفر میں نام تھا یا کافر تھا تو اب اس کو کافر نہ کہے، کیوں؟ اس لیے کہ اب ایمان لایا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُب، جو کوئی توبہ نہ کرے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ لوگ بے انصاف ہوں گے۔ فرمایا نہ ایک دوسرے میں عیب نکالو، نہ نام بگاڑو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بچو بتیری بدگمانی سے، ان بعض الظن اسم، بے شک بعض گمان گناہ ہے۔ اچھے گمان کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، برے گمان کے لیے دلیل چاہیے۔ حضرت گنگوئی کو پتہ نہیں تھا کہ ابن عبد الوہاب بہتر آدمی تھا، لیکن جب 1802 میں حاجی امداد اللہ سے ابن فتاوی شام مکہ سے بھیجا، پھر ان پر ابن عبد الوہاب کا حال ظاہر ہوا۔ مطلب یہ کہ کسی کو اچھا کہنے کی دلیل نہیں چاہیے، مسلمان ہونا کافی ہے، لیکن کسی کے لیے برا ہونا یا کسی کا برا ہونا، اس کے لیے دلیل چاہیے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، ناحق کھوج نہ لگاؤ، وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا، غیبتیں کرو ایک دوسرے کی۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا چاہتا ہے کوئی بھی تم میں، أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ کھا جائے گوشت بھائی مرے کا۔ وہ انسان کا گوشت کھانا کتنا برا ہے، پھر بھائی کا، وہ بھی مرے ہوئے کا، یہ غیبت کرنے والا ہے۔ غیبت کسی مسلمان کی پس پشت برائی جس کا کوئی مقصد دین و دنیا نہ ہو۔ قرآن کریم میں جو کفار کی مذمت ہے، احادیث میں جو لوگوں کو برا کہا، علماء جو درس اور بیان میں فرقوں اور فتنوں کا نام لے کے رد کرتے ہیں، یہ دینی ضرورت ہے۔ صحیح مسلم کے مقدمے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے پیش نظر امام مسلم نے اس کی وضاحت کی ہے۔ یہ کہنا کہ جی درس میں لوگوں کو برا کہا جاتا ہے، یہ ادھوری بات ہے۔ درس میں بروں کو برا کہا جاتا ہے اور اچھوں کی اچھائی ڈنکے کی چوٹ بیان ہوتی ہے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا چاہتا ہے کوئی بھی تم میں کہ کھا جائے گوشت بھائی مرے کا، بس تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا رحم والا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے پیدا کیا تم کو ایک مرد اور عورت سے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور کر دیا تم کو بڑے اور چھوٹے خاندانوں میں تاکہ ایک دوسرے کو پہچان لو۔ شعوب، شعب
جیسے پاکستان، قبائل جیسے پختون، پنجابی، سندھی، بلوچ، یہ جان پہچان کے لیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک باعزت تم میں اللہ کے ہاں پرہیزگار ہے۔ نسب اور نسل سے اخروی فیصلہ نہیں ہوگا، وہ تو ایمان و عمل سے ہوگا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم والے خبردار۔ قوم قبیلے کے سر پر تحریکیں چلانا، قوم اور قبیلے کی بنیاد پر دوسروں کو داغدار کرنا، یہ مومن کی شان نہیں ہونا چاہیے۔ کل یہی نظریہ نبی کے خلاف ہو جائے گا، کیونکہ وہ بھی عرب کے ہے اور وہاں کے نسب اور نسل ہے، کہ یہ ذہنیت دور جا کر فساد نہ کرے۔ قالت الاعراب آمنا، کہنے لگے دیہاتی ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، آپ فرماؤ ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمین ہو جماعت المسلمین۔ جماعت المسلمین کون لوگ ہیں؟ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، کہ داخل نہیں ہے ابھی تک ان کے دلوں میں ایمان۔ جماعت المسلمین حقیقت میں جماعت الکافرین ہے، جو مسعود غیر مقلد نے بنائی، جن کا بڑا چند مہینے پہلے گلشن کے اندر ایک معیوب بات میں پکڑا گیا تھا۔ اب وہ کہتے ہیں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ تفرقہ ہے، صرف مسلم ہو سکتا ہے۔ تو سورۃ حجرات نہیں پڑھی ہے انہوں نے۔ آتے ہیں عرب، کہتے ہیں ہم مومن ہیں، آپ کہیے نہیں ہو تم مومن، لیکن کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلم ہیں، کیونکہ داخل نہیں ہے ایمان تمہارے دلوں میں۔ یہ جماعت المسلمین کا آئینہ ہے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم کہا مانو اللہ اس کے رسول کا، لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، نہیں کم کرے گا تمہارے اعمال میں سے کچھ۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ باقی ایمان مومن یہ اعتقادیات ہے، اور اسلام اور مسلم یہ اعمال ہے۔ پہلے عقیدہ بنے پھر اعمال ہونے لگے، مؤمن مسلم، اور پہلے ظاہرداری ہو اور پھر عقیدہ جم جائے، مسلم ثم مومن۔ باعتبار انجام کے دونوں برابر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ انما المؤمنون الذین، بے شک مومن وہ لوگ ہیں، آمنوا باللہ ورسولہ، جو ایمان لائے اللہ اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر شک نہیں کیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اپنے مال و جان سے اللہ کے راستے میں، اولئک هم الصادقون، یہ لوگ واقعی سچے ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، آپ فرمائیے کیا آپ بتانا چاہتے اللہ کو اپنے دین کے بارے میں؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ جانتے ہیں جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کے جاننے والے۔ یمنون علیک ان اسلموا، یہ احسان جتلاتے ہیں کہ اسلام لائے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ فرمائیے احسان مت جتلاؤ کہ اسلام لائے ہو، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ کا احسان ہے تم پر، ان ہداکم للایمان، کہ توفیق دیے تمہیں ایمان کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ جانتے ہیں آسمان و زمین کے غیب، واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ دیکھ رہے ہیں جو تم عمل کرتے ہو۔